لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدہ فمن حفظها دخل الجنہ، کہ بے شک اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم نام، جو ان کو یاد کر لے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں ان میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ابتدا سے انتہا تک ہمیں عام طور پہ وہ نام نظر آتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوئی تو وہاں پر اللہ کا نام رحمان الرحیم ذکر کیا۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے رب العالمین ہونے کا بیان فرماتا ہے تو اس کے بعد الرحمن الرحیم فرماتا ہے۔ اپنے بہت سارے نام اللہ پاک نے سورۃ الحشر کے آخر میں ذکر کیے، تو وہاں پر بھی اپنے ذاتی نام کے بعد جو سب سے پہلا نام ذکر کیا وہ تھا هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے اپنا نام وہاب ذکر کیا، اس نے اپنا نام رزاق ذکر کیا، اس نے اپنا نام قہار ذکر کیا، اس نے اپنا نام جبار ذکر کیا۔ جبار ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو بیان کرتا ہے، حالانکہ جبار کا ایک معنی ہے دلوں کو جوڑ دینے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینے والا، یعنی ان کے لیے ایسا سامان کرنے والا کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے۔ اس نے اپنا نام غفار ذکر کیا، اس نے اپنا نام غفور ذکر کیا جس کا مطلب معاف کرنا، بخشنے والا۔ اس نے اپنا نام غافر ذکر کیا جس کا معنی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کو لوگوں کے سامنے خوب بیان کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا تذکرہ اپنی احادیث میں کیا ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے، ہر شے سے بڑھ کر میری رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، یعنی رحمت کا جو غلبہ ہے وہ غضب سے زیادہ ہے، رحمت یہ غضب کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے جو اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں دو شخص تھے، دو بھائی تھے، ایک بہت ہی نیکوکار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جبکہ دوسرا سخت گناہگار تھا۔ اپنی ساری زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزاری۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بھائی دوسرا جو نیکوکار تھا وہ اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہا کہ بھائی میں تمہیں ساری زندگی سمجھاتا رہا لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا اور گناہوں میں مبتلا رہے، اب دیکھو تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ تو اس شخص نے ایک بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ اگر میرا معاملہ میرے گناہوں کے باوجود قیامت کے دن میری ماں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو میری ماں میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ میری ماں میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ یقیناً ماں جو ہے وہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں جنت میں ہی بھیجے گی۔
تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں جنت میں ہی بھیجے گی. تو اس شخص نے کہا کہ میرا رب ماں سے بڑھ کر مجھ پر رحم کرنے والا ہے. یہ جملے جو اس کے زبان سے نکلے تو اللہ پاک کو اتنے پسند آئے کہ اس کے انتقال کے بعد بھائی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ پاک نے اپنی رحمت پر امید رکھنے کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، مالدار تھا. موت کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تو نے مجھے کیسا باپ پایا؟ تو کہا اچھا باپ پایا، خرچ ہم پر کرتے تھے، سب کچھ تھا. تو کہا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ یہ پانی میں ڈال دینا اور آدھی راکھ خشکی میں اڑا دینا. تو بچوں نے اس کی بات پر عمل کیا، ایسا ہی کیا کہ اس کی آدھی راکھ جو ہے وہ پانی میں ڈال دی، سمندر میں ڈال دی، اور آدھی راکھ یہ زمین میں اڑا دی. اللہ پاک نے حکم دیا تو وہ جہاں جہاں راکھ اڑی ہوئی تھی وہ واپس آئی، ملی اور اس کا جسم بن گیا دوبارہ جسے اللہ پاک نے چاہا. تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی مومن مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ اس کو باقاعدہ دفنایا جاتا، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو نے اس بات کا اپنی اولاد کو حکم دیا کہ تجھے جلا کے راکھ بنا کے سمندر میں ڈال دیا جائے، خشکی میں اڑا دیا جائے؟ تو اس نے عرض کی کہ خشیتو کا، یعنی اے میرے رب، میری ساری زندگی برائی کے اندر گزری، خرابی کے اندر گزری، تو تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس طرح کرنے کا کہا. تو اللہ پاک نے اس پر رحم فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے 20ویں پارے میں سورۃ النمل میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی وہ کون ذات ہے، کون سی وہ ہستی ہے کہ جب بندہ مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے اور کوئی اس کے سننے والا نہیں ہے، تو کون سی وہ ہستی ہے کہ جو اس مضطر کی دعا کو سنتی ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتی ہے. مضطر یعنی بندہ کوئی اس کا جاننے والا نہیں، کوئی اس کی ماننے والا نہیں، مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے. اس حال میں وہ کس کو پکارے کہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے؟ وہ تو فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی خدا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے. تو حالت اضطرار میں بندہ پریشان ہے، تنگ دل ہے کہ کون میری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا. جب بندہ اس حال میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. ایک واقعہ کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک شخص انتہائی گناہگار اور ایسا گناہگار کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے پریشان تھے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سب نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی اس کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا. تو اس نے اپنے ایک پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ میں تو بہت برا شخص ہوں، زندگی میں تو لوگ مجھ سے پریشان رہے، میرے پڑوسی مجھ سے پریشان رہے، اب موت کا وقت آ گیا، اگر مجھے قبر کے اندر کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تو میری وجہ سے میرے پڑوسی پریشان ہوں گے، قبر والے پڑوسی پریشان ہوں گے، لہذا جب میری موت ہو، انتقال ہو، تو تم مجھے میرے گھر کے ایک حصے کے اندر دفنا دینا، کونے میں دفنا دینا. تو ایسا ہی ہوا. اس شخص نے اس حالت میں اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ مجھے بخش دے، مضطر تھا، کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا. اس کے پڑوسی نے اس کو دفنا دیا گھر کے کونے میں. جب وہ پڑوسی رات سویا
تو اس نے اس شخص کو انتہائی اچھی حالت کے اندر دیکھا، تو پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حالت اضطرار میں، پریشانی میں، جب میری کوئی سننے والا نہیں تھا، اللہ پاک سے دعا کی، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بندے، اگر تو اپنے گناہوں سے آسمان کو بھر دے اور پھر میرے پاس آ، یعنی توبہ کرنے کے لیے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر تو اپنے گناہوں سے زمین کو بھر دے اور پھر اس کے بعد تو میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ، یعنی حدیث پاک میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی رب ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، تو میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے، اب اللہ پاک سے پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بندہ دوبارہ کچھ عرصے صحیح رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، صحیح رہتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ پاک یہی ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ لا ابالی، یعنی وہ گناہ کر رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا بندہ جو چاہے کرے، میرا بندہ جو چاہے کرے، یعنی وہ گناہ کر کے حقیقی طور پر نادم ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے توبہ کے تقاضے پورے کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیسے کیسے واقعات صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد وہ ایک راہب کے پاس آیا پچھلی امتوں کا، اور اس نے آ کے کہا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے گا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ تمہاری کیسے بخشش ہوگی، 99 قتل تم نے کیے ہیں؟ تو اس نے مایوس ہو کر اس راہب کو بھی قتل کر دیے، 100 قتل پورے کر دیے اس نے اپنے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک علم رکھنے والے شخص کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اگر میں اللہ سے توبہ کروں تو کیا اللہ پاک میری توبہ کو قبول فرمائے گا، مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل معاف فرمائے گا، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ تو وہ اس نے طریقہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں گناہ کرتے رہو، فلاں بستی ہے جو نیکوکاروں کی، ادھر جاؤ اور وہاں اپنی زندگی گزارو، توبہ وہاں کرو۔ وہ شخص توبہ کے ارادے سے، نیکی کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکلا اور نیکوں کی بستی کی طرف، ان کے علاقے کی طرف جانے لگا۔ اللہ کی رحمت بیان ہونی تھی، لوگوں کے سامنے واضح ہونی تھی، راستے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کے اور عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے کہ اس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، 100 قتل اس نے کیے،
اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، نیکی کے ارادے سے نکلا تھا، لہذا ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اللہ کی رحمت کی طرف لے جائیں گے۔ ان کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کے درمیان حکم بنا کر، فیصلہ کرنے والا بنا کر کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ اس نے یہ کیا کہ جس بستی سے یہ آ رہا تھا، جس شہر سے یہ آ رہا تھا اور جس شہر کی طرف یہ جا رہا تھا، دونوں کا راستہ ناپو، جس مقام سے یہ قریب ہو وہاں کے فرشتے اسے لے جائیں، یعنی اگر یہ اس بستی کے اس علاقے کے قریب ہے جہاں یہ گناہ کرتا رہا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ اس بستی کے قریب ہے کہ جہاں یہ توبہ کر کے جا رہا تھا تو اب رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو وہ شخص اس بستی کے کہ جہاں وہ جا رہا تھا صرف ایک بالشت قریب تھا، صرف ایک بالشت قریب تھا۔ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں اس مقام پر کہ ہوا یہ تھا کہ وہ شخص اس بستی کے قریب تھا جہاں وہ گناہ کر کے آیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبب بناتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے جس کی وجہ سے بندے کی معافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے وہ زمین کے جہاں سے وہ آ رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، وسیع ہو جا، اور وہ زمین کے جہاں وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، چھوٹی ہو جا۔ اللہ کا حکم تھا، زمین ایسے ہی ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بالش اس جگہ کے قریب ہو گیا جہاں کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب غفور ہے، تیرا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے۔ اللہ کے دو نام غفور اور غفار، غفور اور غفار، اور ایک نام ہے غافر۔ غافر کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، معاف کرنے والا، اور غفور اور غفار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ دونوں کا معنی یہ ہے، لیکن دونوں میں علماء نے ایک خوبصورت فرق کیا ہے۔ غفور اور غفار میں ایک خوبصورت فرق ہے کہ غفار کا مطلب ہے کہ اللہ پاک تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور غفور کا مطلب ہے کہ بندے نے کیسا ہی گناہ کیا ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، اللہ پاک ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ تعداد ہے اور یہاں پر کیفیت ہے کہ کیسا گناہ کیا ہے اللہ پاک معاف فرمائے گا کہ وہ غفور ہے، اور کتنے ہی گناہ کیے ہوں اللہ پاک معاف فرمائے گا اس لیے کہ وہ غفار ہے، اس لیے کہ وہ غفار ہے۔ ایک روایت کے اندر امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے، اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ فرشتے اس کو لے کر چلیں گے، جب وہ 1/3 راستہ طے کر لے گا تو مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، جب آدھے راستے پر پہنچے گا تو پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا آگے، جب 2/3 راستے کو طے کر لے گا، صرف ایک حصہ باقی ہوگا تو پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ پاک اسے اپنی طرف بلائے گا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک سب جانتا ہے، اس سے پوچھے گا کہ تو یہ بار بار مڑ کے کیوں دیکھتا رہا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب، جب میں اتنے راستے پر پہنچا، یعنی میں نے جو 1/3 راستہ طے کیا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب غفور ہے، رحمت والا ہے، یعنی تیرا رب سارے کے سارے جیسے گناہوں معاف فرما دیتا ہے وہ رحمت والا ہے۔ تو مجھے یہ امید ہوئی کہ شاید تو میری مغفرت کر دے، شاید تو مجھے معاف فرما دے، تو میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پھر میں آگے چلا تو آدھے راستے پر پہنچ کر مجھے یہ
تیرا فرمان یاد آیا کہ لا یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو تو اللہ ہی معاف فرماتا ہے، گناہوں کو اللہ ہی معاف فرماتا ہے، تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ شاید تو میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ پھر میں آگے چلا تو جب میں 2/3 راستہ طے کر چکا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک وہ غفور ہے، وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ شاید تو میری مغفرت فرما دے۔ بس اللہ پاک کو اس کا کلام پسند آیا اور اللہ پاک نے اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑھ کر ہے، یعنی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں، اس میں سے ایک رحمت اس نے زمین پر اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہے۔ ماں کی محبت بچے کے اوپر سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، کروڑوں اربوں مائیں گزری ہیں، ان تمام کی رحمت کو جمع کیا جائے، باپ کی شفقت و محبت کو جمع کیا جائے، حتیٰ کہ وحشی جانور جو اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ان تمام کی رحمت کو جمع کیا جائے، رحم دل لوگوں کی رحمت کو جمع کیا جائے، شفقت سے بھرے ہوئے دلوں کی رحمت کو جمع کیا جائے، تو یہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہیں، ان کو ایک حصہ حاصل ہوا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کی 100 رحمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ پاک کی 99 رحمتوں کا ظہور ہوگا، اور یہ ایک رحمت بھی اس کے ساتھ مل جائے گی، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرمائے گا کہ شیطان جو قطعی جہنمی ہے، لازمی طور پر اس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو دیکھ کر، اس کی مغفرتوں کو دیکھ کر شیطان بھی اپنی گردن کو اوپر کرے گا کہ شاید میری مغفرت کر دی جائے، یعنی اس قدر اللہ پاک بندوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ 2 بندے میری امت کے اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گر پڑے، ان میں سے ایک ظالم تھا، دوسرا مظلوم تھا۔ مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل اس سے میرا حساب دلا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو وہ اللہ پاک ظالم سے ارشاد فرمائے گا کہ اس کا بدلہ دے، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں جو میں اس کو دوں، تو حکم ہوگا کہ تم اس کے گناہ اپنے سر پر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر رونے لگے اور فرمایا کہ وہ دن بہت بڑا ہوگا، یعنی بہت اس کے اندر آزمائشیں اور مشکلات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ یعنی جو ظالم اور جو مظلوم ہوگا، جس کے اوپر ظلم ہوا، کہ اپنی آنکھوں کو اٹھا، اپنے سر کو اٹھا اور دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ دیکھے گا تو اسے جنت میں سونے کے چاندی کے شہر بنے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں سونے کے محلات ہوں گے، جواہرات اس کے اندر جڑے ہوں گے۔ وہ دیکھے گا، حیران ہوگا، اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ یہ کس نبی کے لیے ہیں، کس صدیق کے لیے ہیں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہیں کہ جو اس کی قیمت دے دے۔ وہ کہے گا کہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ فرمائے گا اللہ پاک کہ تو دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا میں دے سکتا ہوں، کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ عرض کرے گا میں نے معاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو لے کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، اتنی حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں،
کیوں اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو؟ ساری زندگی ہماری گناہوں کے اندر گزر گئی، سارا سال گناہوں کے اندر گزر گیا، رمضان غفلت کے اندر گزر گیا، لیکن وہ رب وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، ایک روایت میں فرمایا کہ دن کو گناہ کر کے رات میں آؤ گے، رات میں معاف، رات میں گناہ کر کے دن میں آؤ گے، تمہیں دن کے اندر معاف فرما دوں گا۔ تم اگر میری طرف ایک قدم آؤ گے، ایک بالشت آؤ گے، تو میری رحمت تمہاری طرف ایک گز آئے گی۔ تم چل کر میری طرف آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہاری طرف آئے گی۔ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب ہم اٹھیں تو سویرا ہے ہمارا، اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں گے، سارے کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور رحمت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمتوں کو سن کر، اس کی بخششوں کو سن کر، اس کی مغفرتوں کو سن کر بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے معافی مانگے، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا سارے انسان گناہ کرتے ہیں اور بہترین انسان وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم گناہ کرتے ہیں، لیکن بہترین بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ توبہ کرنے والے بہترین افراد ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ گناہ سے توبہ کرنا فوری طور پر واجب ہے، فوری طور پر ضروری ہے۔ یعنی بندے سے بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوا تو اب اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے گناہ کر دیا، احساس ہوتا ہے تو فوری اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، نادم ہو اور اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں وہ دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور جو دوسرا اس پر بات لازم، دوسری بات اس پر لازم تھی کہ وہ توبہ کرے، تو اس نے اس لازم بات کو چھوڑ کر پھر گناہ کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا مطلب بھی اللہ سے معافی مانگنا ہوتا ہے، مغفرت کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اللہ کی رحمت کے اوپر، اپنی رحمت کے اوپر امید رکھتے ہوئے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کے آخری جمعہ کے صدقے میں اللہ پاک ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ساری زندگی اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جو گناہ کیے اللہ پاک اس پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔